बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम हुकूमत ने आइन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। लगता ऐसे है कि मरियम नवाज शहबाज शरीफ को खुद अगले इलेक्शन से नाअहल करवाना चाहती है ताकि पार्टी पर वो अपनी गिरफ्त मजबूत कर सकें। दूसरी तरफ फौजी क्यादत को भी बड़ी आजमाइश के अंदर डाला जा रहा है। इमरान खान से भी कुछ राब्ते किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या जजेस बगावत के लिए तैयार है और 1997 का रिप्ले हो सकता है? पीडीएम मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर क्यों है और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई आज शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से भी बड़ी पेशरफ सामने आई है। इस वक्त जो हुकूमत के प्लान है वो मैं आपके सामने रखता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि ये किस तरह जो है वो किचन कैबिनेट से कैबिनेट और फिर पार्लियामेंट और कौमी सलामती कौंसिल तक मामला जो है उनको पहुंचा गया और इसका मकसद क्या है, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। एक तो आज जो मुश्ताक गनी साहब है, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, और वो चूंकि स्पीकर हमेशा बरकरार रहता है, अगला जब तक असेंबली का इजलास नहीं होता, तो आज उन्होंने दरखास्त दायर की है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस के हवाले से, तो वहां का जो गवर्नर है वो आपको इल्म है कि फजल रहमान का समधी है और फजल रहमान की बड़ी कोशिश है कि वो इदारों से टकराए। उस पहले भी उसने जो है जीएचक्यू से टकराने की कोशिश की, लेकिन सब ढेर हो गए जब उनको नोटिस भेजे थे नैब ने। उसके बाद किसी को जरूरत नहीं हुई कि उनको नोटिस भेजे। अब वो चाहते हैं, चूंकि उनका सारा जो स्टेक है वो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के साथ है। इमरान खान ने उनको पहली मरतबा टफ टाइम दिया है, यानी तहरीक इंसाफ की 2 मरतबा लगातार हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में बनी है। जब से पाकिस्तान वजूद में आया ये रिकॉर्ड नहीं बना और अब तीसरी मरतबा बनने का चांस है। लिहाजा फजल रहमान की कुल सियासत मजहब फरोशी और किसी को यहूदी बनाना, अमेरिका मुखालफ नारे लगवाना और फिर दरपर्दा उनके साथ साजबाज करना, ये सारी उनकी सियासत से जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने तबाह और बर्बाद कर दी है। यही वजह है कि फजल रहमान इमरान खान को अपना दुश्मन समझते हैं और वो आखिर हद तक लड़ेंगे। अब दूसरी तरफ उनके जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने इस हवाले से जो है वो नहीं किया। अब जो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैरिस्टर गौर की वसातत से स्पीकर केपी के मुश्ताक गनी साहब ने दायर की है, उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन और गवर्नर केपी के को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गवर्नर केपी के 1 मार्च के अदालती हुक्म पर अमल नहीं कर रहे। फिर उन्होंने कहा है कि गवर्नर केपी के ने मीडिया पर 28 मई की तारीख का ऐलान किया और बाद में मुकर गए, यानी ये भी धोखेबाजी उन्होंने की है। फिर कहा गया कि आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट गवर्नर केपी के को इंतखाबात की तारीख का हुक्म दे और इसके साथ जो है ये इस्तदा की गई है। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पूरे मामले के अंदर ज़ाहिर है जो पंजाब के अंदर इंतखाबात है वो भी साथ चलेंगे और 10 अप्रैल को वो भी रिपोर्ट देनी है और ये भी साथ ही तो इन्हें अदालत की कार्रवाई चलेगी। अब जो इस वक्त हुकूमत है वो किसी भी हद तक जाना चाहती है और जिस तरह के मशवरे दिए जा रहे हैं वो ये है कि आप रेफरेंस दायर कर दें जजेस के खिलाफ, आप जो है वो इस फैसले को कंडेम कर दें। तो ये आइन के अंदर ये जो कहा जाता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो भाई पार्लियामेंट ने ही आइन बनाया और इस वक्त तो पार्लियामेंट मुकम्मल भी नहीं है, ये तो हंग पार्लियामेंट है, यानी बिल्कुल एक सुकड़ी हुई पार्लियामेंट इसको आप कह सकते हैं। और इस पार्लियामेंट के फैसलों की क्या वक़्त और हैसियत होगी कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सियासी जमात है वो इस पार्लियामेंट का इस वक्त हिस्सा नहीं है और ये एक वैसे ही आप कह लें इसको, और ना ही अवाम के अंदर इनकी कोई इज्जत और वकार है। अगर ये आइन के सामने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने सरेंडर करते हैं तो कोई बात नहीं, इमरान खान का अगर अवाम उनका साथ देती है तो उनको आने दे। यानी इस वक्त एक तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ये ज़ाहिर है सोचने का मकाम है कि वो भी शायद ये समझ रहे हूं कि चूंकि इमरान खान की हुकूमत गई है और फिर इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को लताड़ा है, तो अब अगर वो हुकूमत में आ गया तो वो क्या करेंगे। सब असल में अपनी अपनी जगह पर डरे हुए हैं कि इमरान खान इख्तिदार में आएगा, अवाम की ताकत से आएगा, लोगों का गुस्सा भी है और जो चोरों डाकुओं लुटेरों का ये ठगों का टोला इस कौम पर जबरदस्ती मुसल्लत किया गया है, अब वो जो है इसका लोग गुस्सा करेंगे, इमरान खान पर प्रेशर होगा, फिर वो कुछ कार्रवाइयां करेंगे। तो अब अपने तौर पर ये सारी चीजें हर एक दूसरे से डरा हुआ है, जबकि तहरीक इंसाफ जो है वो अश्योरेंस दे रही है कि कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, कानून के मुताबिक कार्रवाइयां होंगी। अब इस पूरे मामले के अंदर पूरी जो कोशिश है जो नून लीगी जो सहाफी है
ان کا یہ تاثر ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ کوئی معاملہ خراب کر سکتے ہیں. یعنی ایک ہی جگہ سے ان کو صحیح ریسکیو کیا جا سکتا ہے اگر 1997 طرز کی 2 سپریم کورٹ بن جائے. یعنی ادھر قاضی فائز عیسیٰ خود چیف جسٹس کا عہدہ سنبھال لیں اور ادھر جو ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال سنبھال لیں, 2 عدالتیں ہوں, اور پھر اس دوران جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. ورنہ جو ہے اس وقت کنڈیم پارلیمنٹ بھی کر دے گی تو کوئی حیثیت نہیں, چونکہ آئین اختیار جو دے رہا ہے تو آئین کے تحت ہی پارلیمنٹ نے بھی چلنا ہے, آئین کے تحت ہی سپریم کورٹ نے چلنا ہے. اب سپریم جو پارلیمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس آدھی پارلیمنٹ خالی ہو اور یہ یہاں پہ ایسا یعنی دعوے کر دے کہ جناب یہ ہم تو پارلیمنٹ, بھائی پارلیمنٹ ابھی ہے ہی نہیں, یہ آدھی پارلیمنٹ ہے. آپ ہمیشہ کہا کریں آدھی پارلیمنٹ. اب یہاں جو ہے اس کے اندر پورا جو ہے کوشش ہے کہ ججز کم از کم جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی جو تاثر دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لڑائی ہو, اور ان کی لڑائی ہی اصل میں فائدہ دے گی. وہ کہیں گے ہم آپ کا فیصلہ نہیں مانتے, آپ ہمارے چیف جسٹس نہیں ہیں, جبکہ یہ آئین اور قانون کے مطابق اگر کسی نے عزت کے ساتھ اس ملک میں رہنا ہے تو اگر بے عزتہ ہونا ہے اور اگلا جو ٹنیور ہے اگر قاضی فائز عیسیٰ نے اسی طرح کرنا ہے جیسے یعنی نون لیگ کا یا ان کا ایک نوکر کے تاثر کے ساتھ اگر کرنا ہے تو یہ کام ہو سکتا ہے. منصور علی شاہ صاحب ہوں یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں, لیکن ظاہر ہے انہوں نے آئین کا حلف اٹھایا ہے تو وہ آئین کے وفادار بنیں گے, وہ کوئی زرداری یا شریف مافیا کے نوکر تو نہیں بنیں گے کہ وہ باقاعدہ جو ہے. تو یہ چیزیں انہوں نے بھی کوئی اپنی عزت نفس ہوتی ہے بندے کی, ٹھیک ہے, انا ہے, سارے معاملات ہیں, لیکن سپریم کورٹ کے اندر سے بغاوت کی آخری کوششیں لگتا ہے وہ بہت سارے جو ہمارے میڈیا کے نمائندے ہیں مختلف ٹی وی چینلز کے اور نون لیگی کارکن ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں ابھارے کوئی ایسا معاملہ جو ہے وہ کوئی رائے دیں اور اس طرح کی چیزیں وہ کوشش کر رہے ہیں. تو اب ایک تو یہ امید ہے کہ اندر سے بغاوت ہو. دوسرا جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ پہلے کچن کیبنٹ کا اجلاس ہوا اور نون لیگ نے کہا ہم تو اڑ گئے, پھر پی ڈی ایم ٹولے کا پورا اجلاس بلایا گیا اور کہا گیا کہ یہ آپ نے ہم نے جو کرنا ہے اکٹھے کرنا ہے, جو تلوار لٹکے گی سب پر لٹکے گی, کیونکہ شہباز شریف کو نائل کروانا تو مریم نواز ویسے ہی ان کی خواہش ہوگی تاکہ وہ آؤٹ ہو اور وہ ان ہو سکے. اب اسی معاملے کے اندر جو ہے شہباز شریف بھی بڑے سیانے طریقے سے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں, پارٹی کے اندر ان کو بھی پتا ہے کہ مریم کی کیا خواہشات ہو سکتی ہے. تو انہوں نے پی ڈی ایم پوری پارٹی کو بلایا اور اس کا اجلاس ہوا, انہوں نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب دوسری طرف جو ہے پھر کہا گیا کہ پارلیمنٹ چونکہ پیسے ہم نے دینے ہیں, پیسے ہم نہیں دیں گے اور اس کی منظوری پارلیمنٹ دے گی. اب پارلیمنٹ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کو ریجیکٹ کر دے گی کہ آپ نے 21 ارب جو ہے وہ نہیں دینے, تو پوری پارلیمنٹ کے خلاف کیسے کاروائی ہوگی؟ بھائی جیسے پہلے کاروائی ہوئی ہے ایسے ہی کاروائی ہوگی. اب یہ شہید بننا چاہتے ہیں لیکن یہ شہید نہیں, یہ مردار بننے جا رہے ہیں. یہ ان کو بہت خام خیالی ہے کیونکہ عوام دیکھ رہی ہے کہ عمران خان الیکشن جیت رہا ہے اور اس کو الیکشن سے روکنے کے لیے آپ آئین اور قانون کو توڑ رہے ہو, آپ پاؤں تلے روند رہے ہو, آپ اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہو لیکن آپ جمہوریت دشمنی کر رہے ہو اور یہ سارا انتقامی کاروائیاں کرتے جا رہے ہو. تو اس وقت ایک جو ہے پارلیمنٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے اس خطرناک کھیل کے اندر. اور اگلی بات یہ ہے کہ اب کہا گیا چونکہ ہم نے تو یہ پنگا لینا ہے اور الیکشن تو ہم نے ہونے نہیں دینے, ہم نے آئین کو مفلوج کر کے رکھ دینا ہے. ویسے بھی اس وقت سول مارشل لا ہے ملک کے اندر, حالات اس طرح کے ہیں, انتقامی کاروائیاں ہیں, عوام کی سن کوئی نہیں رہا, آئین معطل کر دیا ہے. جب عمل نہیں ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے پر تو اس کا مطلب ہے کہ آئین معطل ہے. تو اب یہ کہا جائے گا جی 4-3 کا فیصلہ ہے, سپریم کورٹ غلط ہے. اچھا دوسرا جو ہے وہ یہ کہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ طلب کیا جا رہا ہے. اور قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کرنے کا کیا مطلب ہے کہ سیکیورٹی کے حالات ایسے ہیں, معاملات ایسے ہیں, ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے. تو اب ان کا کندھا بھی استعمال کیا جائے گا. اور اگر اس پورے کھیل کے اندر کھل کر اسٹیبلشمنٹ اگرچہ جو وزارت دفاع نے رپورٹ دی ہے اس کے اندر بھی چیزیں واضح ہیں, تو کیا اتنا کھل کر اس پی ڈی ایم کے گند کے ٹوکرے کو عوام کے سامنے اٹھانا, یعنی ابھی تو چلے پھر بھی کہا جاتا ہے نیوٹرل ہے یہ وہ, یہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں ہوگا؟ یعنی ایک طرف عوام کھڑی ہے پاکستان کی اکثریت اور اس کے عمران خان ہے, پھر آئے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے چیف جسٹس کی سربراہی کے اندر, اب اس سے آئین کھڑا ہے. تو کیا اس گند کے ٹوکرے کو
اپنے اوپر اٹھانے کا جو بوجھ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ عوام کے سامنے براہ راست ننگی ہو کے وہ لے سکتی ہے؟ میرا خیال ہے یہ مشکل ہوگا. کسی معاملات جب بکھر جاتے ہیں تو ان کو سمیٹنا مفاد میں ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ چودھری پرویز الہی اور کچھ لوگ اس وقت جو ہے وہ رابطے میں ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے ان کو بھی اس حوالے سے جو ہے وہ رابطے ہیں. اب یہ میں نہیں کہتا کہ وہ نہ یہ دعویٰ، یہ بات 100% نہیں، لیکن میں آپ کو 95% ایشورنس دے رہا ہوں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے تحریک انصاف کے ساتھ رابطے ہیں، اور اب جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے وہ اس حوالے سے تعین بھی کرے گی. اور شاید نون لیگ کے کچھ لوگوں کو یہ شکوہ بھی ہے کہ جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دیتی تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے وہ نہیں کیا کہ اس طرح کوئی مجبور کرے. اگرچہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس سطح پر نہیں ہوا جو رزلٹ وہ چاہتے تھے. تو الٹیمیٹلی عمران خان سے اختلافات ہوں گے، پاکستان کی عوام کی اکثریت سے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اختلافات ہیں. ظاہر ہے جو چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کی جو پرسیپشن ہے پبلک کے اندر، اس کو آپ اٹھا کے زبردستی عوام کا حکمران بنانے کے لیے کوششیں کریں گے تو لوگ ناراض ہوں گے. تو اب اس کو بجائے اس کے کہ مزید نفرت اور انتشار کو ہوا دی جائے، تو آئین اور سپریم کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنا اور معاملات کو سمیٹنا، یہی اسٹیبلشمنٹ کے بھی مفاد کے اندر ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کم از کم اس پورے معاملے کے اندر بہرحال کل جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے وہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے، اور یہ اب چاہتے ہیں کہ اکیلا شہباز شریف نہیں جائے گا، سب جائیں گے. یعنی کابینہ کے بعد پارلیمنٹ، پھر قومی سلامتی کمیٹی، اور سب جو ہے وہ اکڑ جائیں. اور اکڑ جانے کے بعد جو ہے وہ پھر کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی آپ ایکسپوز ہو رہے ہیں. اور اب دیکھنا ہے کہ اس پورے معاملے کے اندر سب سے جو عام رول ہے وہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا ہے. اگر وہ اس حکومت کے یعنی ناجائز کاموں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھل کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب واضح ہوگا کہ ملک میں خدا نخواستہ انارکی ہوگی اور حالات کنٹرول میں شاید نہ رہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.